نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بابا دے بلند صلوات۔ سرور نے کہا ذکر علی بھی ہے عبادت، سرور نے کہا ذکر علی بھی ہے عبادت، مدحت کے سفینے بھی ولی ہی کے لیے ہیں۔ سرور نے کہا ذکر علی بھی ہے عبادت، مدحت کے سفینے بھی ولی ہی کے لیے ہیں۔ آئے جو علی جھک گئی کعبہ کو جبینے، آئے جو علی جھک گئی کعبہ کو جبینے، سمجھو تو یہ سجدے بھی علی ہی کے لیے ہیں۔ جو نور بکھرا ہوا ہے بصورت آیات، جو نور بکھرا ہوا ہے بصورت آیات، اگر بدن کی شکل میں ہوتا تو ایک ولی ہوتا۔ جو نور بکھرا ہوا ہے بصورت آیات، اگر بدن کی شکل میں ہوتا تو ایک ولی ہوتا۔ علی حروف میں ہوتا تو پھر قرآن ہوتا، قرآن جسم میں ہوتا تو پھر علی ہوتا۔ کل ایمان نعرہ حیدری، زہرا کے لال تیرے چمن کو سلام، زہرا کے لال تیرے چمن کو سلام، تیری ہر ایک اداس بہن کو سلام، عباس کی جبیں کی شکن کو سلام، زخمی بدن کو چھلنی کفن کو سلام۔ ذکر شہادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بیان فرمائیں گے۔ جناب قبلہ علامہ غضنفر عباس پونسوی صاحب، خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات بآواز بلند۔ درود اس انداز سے پڑھیے کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ کیونکہ مجلس منسوب ہے خیبر شکن کے ولی عہد کے نام پاک سے، تو میری روایات بھی یہی ہیں اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ جس ہستی کے نام کی مجلس ہو، ذکر کا محور و مرکز وہی ذات ہونی چاہیے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا تاری؟ تبرکاً مولا کے مشہور عالم خطاب سے آغاز کرنے لگا ہوں میں۔ جب بھی اس ذات قدسی صفات کا نام لیا جاتا ہے تو خالی امام حسن نہیں کہتے بلکہ حسن مجتبی۔ دنیا شیعت کا بچہ بچہ میرے مولا کو مجتبی کہتا ہے، لیکن سیالکوٹ والوں یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے کہ اتنے شہرائے آفاق لقب کی حقیقت عوام تو کیا ہر صاحب علم بھی نہیں جانتا۔ اگر آپ کی طبیعتوں پہ گرانی اور بوجھ نہیں ہے تو میں اس پر چند لمحے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ مجتبی ہوتا کون ہے۔ ہماری کم علمی یہ ہے، تین لفظ ہیں اور تینوں کا ترجمہ ایک ہوتا ہے، مصطفیٰ، مجتبی، مرتضیٰ۔
گھبراہٹ تو نہیں ہے نا دوستو؟ یقین مانیے کہ میرا تھکن سے برا حال ہے، طبیعت بھی بحال نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا ذوق سماعت زندہ ہے تو پھر میری نیت میں کوئی تھکن نہیں۔ جب مولویوں سے پوچھا جائے مصطفیٰ چنا ہوا، مجتبیٰ چنا ہوا، مرتضی چنا ہوا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر تینوں لفظوں کا مقصد ایک ہے تو خلاق عقل نے 3 الگ لفظ خلق کیوں کیے؟ ٹھیک ہے جی، چلو اور آؤ بچہ بچہ صحیفہ دل پہ لکھ لے، اپنی طرف سے نہیں، جو میں کہوں حق ہے تمہارا دیوار پہ دے مارو، قرآن کے میزان میں تول کر مجھے بتانا ہے کہ مصطفیٰ اور ہے، مجتبیٰ اور ہے، مرتضی اور ہے۔ مصطفیٰ بہت سے ہو سکتے ہیں، جی، مجتبیٰ کوئی ہوتا ہے۔ ارشد مجھے نہیں خبر کہ ان میں کس کو مرض ہے علی کو سوچنے کی، جو بہرحال میں مودت بتاتا ہے کہ تم سارے ماننے والے ہو، سوچنے والے نہیں ہو۔ جی ہو، کیا کہا میں نے؟ مصطفیٰ بہت سے ہوتے ہیں، مجتبیٰ کوئی، اور سر اٹھاؤ جس نے اپنی ماں کے دودھ کی تاثیر سے نمک حرامی نہیں کی۔ پھر دہراتا ہوں تاکہ سب کی توجہ میری طرف ہو جائے، مصطفیٰ فرش پہ بھی مل جاتے ہیں، آسمانوں پہ بھی مل جاتے ہیں، مجتبیٰ گنے چنے، اور فرش سے لے کر عرش تک کا اولا میں رنگ و بو میں مرتضی صرف ایک ہوتا ہے۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل ہے۔ قرآن طبیعت میں جلد بازی ہو تو ممبر پہ منگا لو، ورنہ دیکھ لینا، تسلی کر لینا۔ سورہ اعراف ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ فرشتوں میں سے بھی مصطفیٰ بناتا ہے اور لوگوں میں سے بھی مصطفیٰ بناتا ہے۔ میرے دعوے کی دلیل مل گئی نا کہ مصطفیٰ بہت ہوتے ہیں۔ یصطفی من الملائکہ، ملائکہ میں بھی مصطفیٰ، اور اولاد آدم میں بھی مصطفیٰ، یعنی یہ عہدہ عام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تمہارے ذہن کی رسائی یہی ہے کہ جس کی جوتیوں کے صدقے کائنات بنی، تم نے اسے بھی صرف مصطفیٰ سمجھا۔ حالانکہ وہ مصطفی سے کہیں آگے ہے۔ یہ ٹھیک ہے وہ مصطفیٰ بھی ہے، اچھا چلو یہ تو سنتے ہی رہتے ہو، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، اور تیرے نبی کا نام زمین پر محمد ہے،
آسمانوں پہ احمد، یعنی زمین والے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، آسمان والے مجتبیٰ کہتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، انسانوں میں بھی مصطفیٰ، فرشتوں میں بھی، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ مصطفیٰ۔ اور میں نے کیا کہا تھا کہ مجتبیٰ جیتے رہو، کوئی کوئی پڑھنا سورہ نساء کو، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن یجتبی من رسلہ من یشاء۔ فرمایا اللہ کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا مگر جس کو رسولوں میں سے مجتبی کر لے۔ یعنی مصطفیٰ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مجتبی نبی تو کیا، نبی 1.25 لاکھ ہیں، رسول 313، اور یجتبی من رسلہ ہی، لیکن مجتبی ہر رسول بھی نہیں۔ سوچنا تمہارا کام نہیں، صرف سننا، سوچنے کے لیے ہم جو موجود ہیں، ہاں سنتے رہو اور مانتے جاؤ، اسی میں نجات ہے۔ اور جو سمجھ نہ آئے وہ 14 کی طرف لوٹا دو، انکار وہاں بھی نہ کرنا۔ ہاں کیونکہ انکار کفر اور شک کی طرف لے جاتا ہے، اور بندہ اہل بیت میں ایک شک کرتا ہے اور شک کرنے والے میں 2 شک ہو جاتے ہیں۔ ایک اس کی نجات میں شک ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کا شجرہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ ہاں اس لیے سنو اور جہاں تک ہو سکے مانو۔ کیا نتیجہ نکلا اب تک؟ مصطفیٰ فرشتے بھی، شاباش، انسان بھی، اور مجتبی ہر رسول بھی نہیں۔ جاگنا سیالکوٹ والو، کون سا رسول مصطفیٰ بنتا ہے؟ زار اٹھانا۔ میں کسی حجرے کی اور سے نہیں بول رہا، میدان میں بول رہا ہوں، منبر سے بول رہا ہوں، سپیکر پہ ہزاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ ابراہیم معصوم تھے، نبی تھے، رسول تھے، پھر خلیل بنے، لیکن جو ہی امامت ملی قرآن کی آیت بول اٹھی، ثم اجتباہ ربہ، آج ابراہیم کے رب نے اسے مجتبی کر دیا۔ نہیں، تمہاری توجہ اور داد میں کوئی کلام نہیں، کوئی شکایت نہیں اس سے، لیکن یہ نعرہ اس بندے سے پیچھے جا ہی نہیں رہا۔ جیتے رہو، نعرہ ہمیشہ با جماعت لگایا کرو، اور اس دنیا میں تو تمہیں اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا یہ کتنا قیمتی ورد ہے۔ ہاں ابراہیم کب مجتبی ہوئے؟ جب امامت ملی، تو فیصلہ ہو نہیں گیا کہ مجتبی سردار صاحب ہر بندہ نہیں ہوتا، جب امامت مل جائے پھر مجتبی بنتے ہیں۔ سر اٹھاؤ، یجتبی من رسلہ من یشاء، رسولوں میں سے بھی ابراہیم مجتبی ہوئے، سمٹ گیا عہدہ، اور باقی کیا ہے؟ مرتضی۔ سر اٹھانا، سورہ جن، کون سا سورہ؟ جنات سے ڈرتے تو نہیں ہو؟ عالم الغیب
فَلَوْ يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ. فرمایا اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، صرف اس پر ظاہر کرتا ہے جو رسول میں سے مرتضی ہے. اب میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. ہاں بھائی کیا بات ہے؟ بس بھائی جو جگہ جہاں ہے بس اب وہیں کھڑے ہو کے گزارا کرو. سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ پیچھے والے دوست ٹھیک بیٹھے ہو؟ جیتے رہو. مصطفیٰ بہت سے، مجتبیٰ کوئی کوئی. اور اب آیت نے فیصلہ کر دیا نا، جو رسول میں سے مرتضی ہے، یعنی ایک. اللہ اکبر. فرشتے بھی مصطفیٰ، نبی بھی مصطفیٰ. نبی تو کیا ہر رسول مجتبیٰ نہیں، اور مرتضی تو ہر امام بھی نہیں. بھئی یہ مصطفیٰ جا کے پوچھ لینا، لغت کی کتابیں دیکھنا، چونکہ لغت تو لغت ہی ہوتا ہے، نہ وہ شیعہ ہوتا ہے نہ سنی، نہ غالی نہ مکسر. ہاں لغت میں پڑھ لینا کہ مصطفیٰ کا مادہ ہے صفا، مجتبیٰ کا مادہ ہے جبا، اور مرتضی کا مادہ ہے رضا. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جس میں اصطفائی ہو وہی مصطفیٰ ہوتا ہے، اور جو انتخاب ہو وہ مجتبیٰ ہوتا ہے، اور جس کے پاس رضائیں ہوں وہ مرتضی ہوتا ہے. نانا میں نے علی کے نام پہ سمجھوتا کرنا بچپن میں نے سیکھا تھا، آج اس عمر میں کروں گا. چیلنج ہے میرا، شمال سے جنوب، شرق سے غرب، ذرے سے عرش تک، عالم رنگ و بو میں علی کے سوا کوئی تاجر مرضات کردگار دکھا. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ کوئی دکھا جو اللہ کی مرضیوں کا خریدار ہو. اور اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر انسان کا بچہ بن. اللہ کی مرضی کا مالک ہے علی. جو گھبرا تو نہیں گے دوست؟ اب دیکھیں جی، کوئی بندہ مجھے کہتا ہے جی کل مجلس پڑھ دو، میں کہتا میں نہیں پڑھتا. جی کیوں نہیں پڑھتے؟ میری مرضی. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ چلے تو نہیں گئے ہو. اور اگر ارشد مجھ سے کہے غضنفر اپنی مرضی بیچو گے، میں بھی کسی ترنگ میں تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے بیچتا ہوں. چلو جی 5 کروڑ تیرا، آج کے بعد تیری مرضی میری. اب جب مرضی بک گئی
میں نے کہا نا میں نہیں پڑھتا، تو ارشد بولا پڑھو گے کیسے نہیں؟ تیری مرضی تو تیری رہی نہیں، اب میری مرضی۔ سر اٹھا سر اٹھا، سودے سے پہلے اللہ کہتا تھا اسے رزق دوں نہ دوں میری مرضی، اسے نجات دوں نہ دوں میری مرضی، اسے بیٹا دوں نہ دوں میری مرضی۔ اب سودا ہو چکا ہے، علی کہتا ہے اب تیری نہیں میری مرضی۔ جان علی کی نہیں، زندگی علی کی نہیں، علی کا اپنی ذات پہ کوئی اختیار نہیں۔ اب تو خوش ہو، یہاں علی پہ اختیار ہے۔ علی اپنا سر نہیں کھجا سکتا جب تک وہ نہ چاہے۔ جی کیونکہ بھائی جان بک چکی ہے علی کی۔ یہ سردار صاحب بکی ہوئی جان کے نتیجے ہیں نا، کبھی عہد میں لڑا رہا ہے، کبھی بدر میں، کبھی خیبر میں، کبھی خندق میں، کبھی حنین میں، کبھی انسانوں سے، کبھی جنوں سے۔ علی یہ بھی نہیں بول سکتا کہ انسانوں سے تو لڑایا تھا، آج جنوں سے کیوں لڑوں؟ بھئی جان بک جو چکی ہے۔ اسی طرح مرضی بھی بک چکی ہے۔ جی جی، اور اس مرضی کا پتہ چلے گا تجھے مر کے میدان قیامت میں۔ کہہ دوں ایک طرف ہجوم جائے گا، نہیں مجھے ارشد پتہ نہیں کہ کس کے کلیجے پہ دراڑ آ جائے گی اور کس کے چہرے پہ بہار آئے گی، لیکن جھوٹ بولوں تو مجھے بطول کی بد دعا لگے۔ اس سے بڑی قسم منبر پہ کوئی نہیں کھا سکتا، اور جو اس قسم پہ شک کرے اس حرامی کے نطفے میں شک ہے۔ ہجوم لوگوں کا قیامت کے دن آئے گا جن کے پلے عمل نہیں ہوں گے۔ علی کہے گا جاؤ جنت۔ اور ادھر سے کچھ لوگ آئیں گے اعمال کا انبار لگائے۔ دھڑکنیں پھر اب تو نہیں ہوئی، ظرف چھلکا تو نہیں۔ گناہگاروں سے کہے گا جاؤ جنت، ادھر اعمال کا انبار لگا کے آئے گا۔ فرشتوں سے کہے گا پھینکو جنت میں، وہ چلا کے کہیں گے ہم عمل کے باوجود جہنمی، یہ گناہوں کے باوجود جنتی۔ علی کہے گا میری مرضی۔ جی میں راضی ہوں تم سے، میرا اللہ راضی ہو، مولا راضی ہو۔ یہ ہوتا ہے مرتضی۔
مصطفیٰ سے کہا جاتا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو وحی کے ذریعے بھیجی جا رہی ہیں، یعنی مصطفیٰ غیب جانتا ہے۔ پیغام تو میں نے تقریباً دے دیا، اب اگر تھک گئے ہو تو میں جاؤں۔ صرف اتنے لوگ نہیں تھکے نا جنہوں نے کہا نہیں نہیں۔ مصطفیٰ غیب دان ہوتا ہے، اور مجتبیٰ کیا ہوتا ہے؟ ما کان اللہ، میں نے پہلے آیت پڑھی تھی سورہ نساء کی، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، فرمایا میں کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا۔ مطلع سمجھتے ہو؟ یہ دیوار ہے، میں نے سیڑھی لگائی، سیڑھی پہ چڑھ کے میں نے دیوار کی دوسری طرف جھانکا، میں مطلع ہوا صحن پر۔ یعنی کسی صحن میں جھانکنا مطلع ہونا ہوتا ہے۔ جو غیب جانے وہ مصطفیٰ، جو غیب میں جھانکے اللہ۔ نہیں، اب میں اس سے تو شاید آسان کر ہی نہ سکوں، کوشش تو میں یہ کر رہا ہوں کہ بچوں کے پلے بھی کچھ پڑے، دھڑکنے پہ ربط ہو رہی ہوں کسی کی تو اور بات ہے۔ اور مرتضی فلا یظہر علی غیبہ، اللہ فرماتا ہے مرتضی وہ ہے جس کو میں اپنا غیب، نہیں کھولو وہ دریچہ ذہن کا، میں لفظ بھیجنے لگا ہوں، سنبھالو خانہ ادراک میں۔ سیالکوٹ والوں ابھی پتہ نہیں چلا، جو غیب جانے وہ مصطفیٰ، جو غیب میں جھانکے وہ مجتبیٰ، جو اللہ کے غیب میں رہے وہ مرتضی۔ جیتے رہو۔ اچھا دیکھو میں تمہارا اپنا ہوں، کوئی پہلی مجلس میں تو میں نہیں پڑھ رہا، جب تھکنے لگنا مجھے اشارہ کر دینا، میں فوراً سمیٹ لوں گا، کوشش کروں گا کہ ایک آدھ جملہ اس پہ بھی بول دوں۔ سر اٹھانا، مصطفیٰ کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں گھبراؤ نہیں، بولنے پہ قطعاً پابندی نہیں ہے۔ مصطفیٰ بہت سے ہوتے ہیں لیکن عوام میں نہیں ہوتے۔ یا ملائکہ میں، ہاں کہیں مصطفیٰ کو بھی ایسے عام کر کے بیچنا شروع کر دو، لیکن یہ ہے کہ مصطفیٰ ہوتے بہت سے ہیں۔ اب دیکھو موسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي، اے موسیٰ میں نے تجھے مصطفیٰ کیا، کیوں؟ اپنی رسالت کی وجہ سے اور اپنے کلام کی وجہ سے۔ چونکہ اللہ بولا ہے نا، موسیٰ کے ساتھ اللہ نے کلام کی ہے، ایسے سامنے بیٹھ کر۔ میں ہوں تھوڑا پڑا ہوا، جہاں میں ذرا بھولنے لگوں میری مدد کر دینا۔ آمنے سامنے بیٹھ کے اللہ نے بات کی موسیٰ سے، کیسے کرتا تھا؟ شاد باش، ہم تو سارے پڑھے لکھے ہو، ایسے ہی گھبرا رہے ہو خواہ، یعنی یا درخت سے آواز آتی تھی، یا پتھر سے، یا آگ سے، یا جھاڑی سے۔ تو معلوم یہ ہوا سردار عاشق حسین خان جو اللہ کے ساتھ وسیلے کے ذریعے بولے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔
انشاءاللہ جو ذریعے کے ذریعے بولے وہ مصطفیٰ. اور میں نے پہلے تمہیں بتایا کہ احمد نام ہے آسمانوں پر، اور یہ تو تم خود کہتے ہو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ. تو جب آسمانوں پہ گیا تیرا رسول، وہی تو وہاں بھی ہوئی. میرے خیال تھک گئے ہو نا؟ بیٹے تھکے ہوئے نعرے نہ لگواؤ، کیونکہ اگر دو جملے پڑھنے کا موڈ ہے میرا تو وہ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ انہوں نے ٹوٹا پھوٹا نعرہ لگانے سے بات نہیں آنا. میں نے تمہیں نعرہ معاف کیا، بس سنتے رہو، میری طرف دیکھو. گیا تھا نا آسمانوں پہ، تو منزل کعبہ قوسین پہ وہی ہوئی تھی. قرآن کہہ رہا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، کہ کعبہ قوسین پر میں نے وحی کی اپنے بندے کو جو بھی کی. دوسرے لفظوں میں اللہ یہ کہہ رہا ہے میں نے جو بھی کی، تم کیا لگتے ہو بھائی؟ اب کعبہ قوسین پہ وہی جبریل لایا ہے، اور بابا جبریل تو سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا ہے کہ پور برابر. پور بھر آگے بڑھوں تو جل کے مر جاؤں. تو رسول تو وہاں بیٹھا ہے جہاں جبریل کی سوچ نہیں پہنچ سکتی. تو یہاں وہی ہو رہی ہے، یہاں وہی ہو رہی ہے حلال زادوں. تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ فرشتے کا محتاج نہیں ہے رسول. ابھی فیصلہ نہیں کیا تم نے؟ جو وسیلے سے کلام کرے وہ مصطفیٰ، جو بغیر وسیلے کے کلام کرے وہ مجتبیٰ. اور اب مجھے پتا نہیں یہاں کتنے حلالی ہیں اور کتنے ادھر سے آئے. جو وسیلے سے بولے مصطفیٰ، جو بغیر ذریعے کے بولے وہ مجتبیٰ، جو اللہ کی نمائندگی میں بولے وہ مرتضیٰ. اچھا دیکھو بھائی، میں ہوں ذرا الٹی کھوپڑی کا بندہ. یہ عزیز نے ابھی نعرہ لگایا کہ علی اسم الہی ہے. یہ نعرہ ٹھیک لگایا اس نے؟ بولو برآمدے والو، اس برآمدے والو جو کھڑے ہوئے تم بتاؤ ٹھیک ہے؟ اچھا پھر میں تھوڑا پڑھا ہوا ہوں. اسم کا معنی کیا ہے؟ اچھا نام. اللہ تمہارا بھلا کرے، لیکن اتنی بری طرح پھنس گئے ہو نا کہ اب تمہیں تقدیر بھی میرے ہاتھوں سے چھڑا نہیں سکتی. تم نے مان لیا. اچھا نا میں پھر ایک دفعہ تسلی کرتا ہوں. جو علی کو اللہ کا اسم مانتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے. سب نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے، میں دیکھ رہا ہوں. جیتے رہو کم از کم اپنے مولا کے ظہور تک زندہ رہو. تم سب مان رہے ہو کہ علی اللہ کا اسم ہے، اور اسم کا ترجمہ تم نے بتایا ہے نام، یعنی علی ہے اللہ کا نام. جا
بازاری ملا سے حرامی سے لکھوا کے لے آؤ، میں نماز میں اللہ کا نام لے سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھو یہ اس عزیز کی فقط عقیدت نہیں، میری تو تحقیق بھی ہے۔ امیر کائنات کی زیارت مطلقہ، اور نہیں تو مفاتیح الجنان تو مل ہی جائے گی۔ ابھی لے آؤ، ممبر پہ لے آؤ، نجف شف جا کے یہ سارے ملا وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ارشد خدا کی قسم میں مومنین کا پاکستانی ظاہر جو مجھے وہاں مل جاتے ہیں، میں ان کے کندھے ہلا لا کے کہتا ہوں، میں کہ دیکھو نامراد یہاں اقرار کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی پاکستان میں جا کے مکر جائے گا، یا اسے پتہ ہی نہیں میں کہہ کیا رہا ہوں۔ اس میں یہ جملے پڑھے جاتے ہیں، السلام علی اسم اللہ الرضی ووجہہ المضی وجنبہ العلی، اے اللہ کے پسندیدہ اسم میرا سلام۔ نہ ایسے نہیں، مجھے گھونگھٹ میں آٹا پھانکنے کی نہ عادت ہے نہ پھانکنے دیتا ہوں۔ میدان کا بندہ ہوں، فیصلے میدان میں کرتا ہوں، کیونکہ نبی نے مجھے علی کسی حجرے میں نہیں میدان میں دیا تھا۔ اے اللہ کے پسندیدہ اسم، اب اللہ کا پسندیدہ نام ہے علی۔ ہمارے دوست سردار عاشق حسین خان صاحب بیٹھے ہیں لاہور میں، میں ان کی کوٹھی پہ رہ رہا ہوں، اور انہیں پتا ہے کہ غضنفر کو کریلے گوشت پسند ہیں، وہ سامنے بیٹھے پوچھئے یہ روزانہ پکاتے ہیں، کیوں؟ پسند جو ہے۔ اوہ جھوٹے توحید پرستو، اور جھوٹی لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھنے والے بازاری نمازیوں، علی اللہ کا پسندیدہ نام ہے، وہ اللہ کی پسند کو نماز میں شامل کر باہر نہ نکال۔
بس میرا مقصد بھی کامل، مجھے محنت کا پھل بھی مل گیا، میں نے جو پیغام دینا تھا دے چکا۔ بسم اللہ، جیتے رہو۔ ہاں بس دعا چاہیے مجھے، دعاؤں میں یاد رکھنا، جب علی کے نام کی نماز پڑھنا مجھے دعا کرنا، یعنی اللہ کے نام لینے سے نماز باطل ہوتی ہے۔ اور خان صاحب میں حیران ہوتا ہوں، یہ پہلا حق ہے، حالانکہ جو حق ہوتا ہے وہ باطل نہیں ہوتا، جو باطل ہوتا ہے وہ حق نہیں ہوتا۔ ادھر علی کو حق کہتے ہیں اور ادھر کہتے ہیں نماز میں آ گیا تو باطل ہو جائے گی۔ جی مجھے دیکھو، آؤ، انشاء، املا، قرات، عبارت، ترجمہ، حوالہ، منور شاہ، یہ 6 چیزیں غضنفر کی ذمہ داری ہوتی ہے ہمیشہ۔ اڈا پر سروریاں کے اس منبر سے لے کر نجف اشرف کے حوض علمیہ تک غضنفر ذمہ دار۔ کوئی مائی کلال میرا حوالہ، میرا ترجمہ، میری حدیث کی رد پیش کرے، زبان نہ کٹوا لوں تو میرے لطفے میں شک نہیں ہے۔ جی جی، ورنہ اگر میں نے کسی چہرے پہ زرد پرچھائیں دیکھی تو پھر میں سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ یا علی تیرے فضائل کی ضرب صرف حلالی ہی برداشت کرتے ہیں۔ ہر ایک کا کام نہیں۔ علوم آل محمد زندہ باد، مذہب آل محمد زندہ باد، حبداران آل محمد زندہ باد۔ اور اس آئیے حضور، ملک بابا میں ایک زینہ آگے بڑھا رہا ہوں، نماز پڑھ رہا تھا تمہارا رسول، جب رکوع پہ پہنچے، اور کتنی دفعہ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں؟ 3، 5، 7 یا 9، بس۔ اب یہ نہیں کہ بس سارا کہتے رہو اور نماز کا وقت ہی نکل جائے، حد ہوتی ہے نا ہر شے کی۔ ارشد راوی حدیث کہتا ہے کہ طال الرکوع حتی ظننا ان نازل علیہ الوحی، اتنا طویل رکوع کر دیا رسول نے کہ ہم نے سمجھا وحی آ رہی ہے اور کوئی بڑی لمبی سورت نازل ہو رہی ہے۔ جاگنا بس، حلالی کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے بھائی، اور اسی پہ میں نے اپنے بیان کو سمیٹ لینا ہے۔ بڑی دیر بعد رسول سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے سجدے میں گئے، سلام پھیرا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی دیر کیوں کھڑے رہے؟ رسول نے انہیں جواب نہیں دیا، پیچھے مڑ کے آخری صفوں پہ نگاہ دوڑائی، یا علی اٹھ ذرا۔ ما ابتا بکان صلات، نماز میں دیر سے کیوں آئے؟ جاگنا باہر والوں، قطار والوں، گلیوں والے، جہاں جہاں تک سبھی کر کے آواز جا رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ آج آپ کے مؤذن نے، مکبر نے جلدی کی، وقت سے پہلے اس نے اقامت کہہ دی، میں نے آواز دی او کوئی نوکر ہے وضو کراؤ، نماز کھڑی ہو گئی۔ اتفاقاً نہ گھر میں فضا تھی
نہ کوئی خادم تھا. تو پھر یا رسول اللہ کچھ بندے آئے میرے پاس، 3 آدمی، ایک کے ہاتھ میں سونے کا تشت تھا، ایک کے ہاتھ میں نوری آفتابہ تھا، دوسرے کے ہاتھ میں ایک نوری تولیہ تھا. میں نے وضو کیا، آخر کچھ دیر تو لگنی تھی نا. پہلے نوکروں کو ڈھونڈا، پھر پانی آیا، پھر وضو کیا، خوش کیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. فرمایا ایک اسرائیل تھا، ایک میکائیل تھا، ایک اسرافیل تھا جو تجھے وضو کراتے رہے. وَلَمْ يَزَلْ جِبْرَائِیل قَابِضًا عَلَىٰ رَكْبَتِي قَائِلًا كَيْفَ قَلِيلًا يَا مُحَمَّد حَتَّىٰ يَجِیَ عَلِیٌّ حَتَّىٰ یَجِیَ عَلِیٌّ حَتَّىٰ یَجِیَ عَلِیٌّ. فرمایا جبریل میرا سانو پکڑ کے کھڑا رہا کہ اللہ کہتا ہے جب تک علی نہ آئے، جب تک علی نہ آئے، جب تک علی نہ بات، جب تک علی نہ آئے رکوع نہیں چھوڑنا، جب تک علی نہ آئے رکوع نہیں چھوڑنا. نہیں سیالکوٹ والو، تم ہزاروں ہو، میں اکیلا ہوں، یا مجھے دیوانہ سمجھ کے مجھ پہ پتھر برسا دو تاکہ میں بھی علی کی محبت میں سنگسار ہو جاؤں. ورنہ حلال زادے بن کے فیصلہ کرو. جبرائیل کہہ رہا ہے جب تک علی نہ آئے، جب تک علی نہ آئے، تو محمد کا دماغ علی کی طرف ہوگا یا نہیں؟ یعنی تیرے رسول کی نماز میں علی کا انتظار ہو، علی کا تصور ہو، علی کا ورد ہو، اس کی نہیں ٹوٹتی حرامی، تیری نام لینے سے ٹوٹ جاتی ہے. جیتے رہو جب تک خود نہ چاہو، اتنے جیو کہ تھک جاؤ زندگی سے. مارا میں یہ غلام باز گواہی دے گا، سردار صاحب گواہی دیں گے، جو اکثر مجھے ادھر ادھر سنتے ہیں. ہر جگہ ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، تم تک بھی پہنچا ہی دوں. جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ میں علی کا نام لوں، علی ولی اللہ پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہوں، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں نے اگر علی کا نام لیا اور میری نماز باطل ہو جائے گی، منبر کی قسم میرے سر پہ قرآن رکھو. نہیں پہلے میرا مشورہ تو سن لو نا. اگر یہ عقیدہ ہے کہ علی کے نام سے باطل ہو جائے گی، بہتر ہے آج سے، ابھی سے نماز پڑھنا چھوڑ دو. کیونکہ یہ تھوڑا گناہ ہے. جی نماز چھوڑنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، مگر اس کے مقابلے میں. اور اگر شک ہے مناظرہ کرا لے، میدان رکھ لے، تاریخ بنا لے، مشرق مغرب شمال جنوب روئے زمین سے علی کا ہر منکر تو اکٹھا کر، ادھر علی کے کوچہ ولایت کے سگ کو بلا لینا. تارک الصلاۃ کی شفاعت میں دکھا دوں گا،
علی کی ولایت کے منکر کی شفاعت تم دکھا دینا. جو ہاں بھائی، نماز کا حسن ہی میرے مولا کے نام سے بڑھتا ہے. روح نماز ہی میرے مولا کا نام ہے. پر میں نے حجت تمام کر دی، آگے تمہاری مرضی. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع کیا؟ جیو جیتے رہو. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. اپنے لیے نہیں پوچھا، صرف اس احساس کو زندہ کرنے کے لیے پوچھا کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک آنکھوں میں نمی نہ اترے شام والی بیوی راضی نہیں ہوتی. بس میں نے کوئی طویل عریض نہیں کہنا. کل رات بھی میں نے تمہیں مولا حسن کی شہادت کے بارے میں 2 جملے سنائے، اور پھر صدیوں سے دہرائی جانے والی داستان، عزاداروں کا بچہ بچہ ہر حقیقت سے واقف. اس میں 1 یا 2 فکرے کہہ کر تمہارے تصور سے پہلے منبر خالی کرنے لگا ہوں. اور یہی سوچ کے سن لینا کہ اوپر پردہ داروں میں شام والی بیوی موجود ہے. ہمیشہ حسین کے پرسے کے لیے آتی ہے، اور آج حسن کے پرسے کے لیے آئی. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. فکرہ مجھ سے سننا، پرسہ شام والی بیوی کو دینا. اس سے زیادہ کون جانتا ہے حسن کی شہادت کے حقائق کو؟ جس نے ٹکڑے صرف تشت میں نہیں، پڑھنے والے تو آپ کو سنا دیتے ہیں نا کہ تشت میں علی کی بیٹی، بالکل تشت میں بھی ٹکڑے لیے، لیکن تشت بعد میں. بات سمجھنے کی ہے، جو سمجھ گیا جہاں یاد آئے گا رونے کے لیے کافی ہے. جب قاسم نے اطلاع دی تھی نا کہ میرے بابا کو ایسا سخت زہر مل چکا ہے کہ میرے بابا کی ہتھیلیاں پھٹ گئی ہیں، جگر اور سینے کو تھام کے میرا بابا بستر پہ تڑپ رہا ہے، تو میرے علم میں وہ بلاغت نہیں میں بتاؤں کہ کس تیزی سے علی کی بیٹی آئی. حسن لڑتا رہا اپنے آپ سے کہ جب تک زینب نہ آئے مجھے خون کی الٹی نہ آئے. لیکن سیالکوٹ والوں تاریخ بتاتی ہے ابھی دروازے میں تھی علی کی بیٹی کہ ضبط جواب دے گیا، پہلی خون کی الٹی آئی. اس وقت تھال اٹھانے کا وقت نہیں تھا، دوڑ کے زینب نے ہاتھوں کا پیالہ بنایا. نہیں تم تو یہی سن کے رو دیے ہو نا، دل دکھانے والی بات تو آگے ہے. صرف پیالہ نہیں بنایا، ثم لطخت وجہہا وراسہا، پھر وہی خون زینب نے چہرے پہ ملا، وہی خون سر پہ ملا، اور کہا حسن میں اسی طرح اماں زہرا سے جا کے ملوں گی، اسی طرح اپنے نانا سے ملوں گی. میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اس غم میں رونے والے خدا کرے کسی غم میں نہ روئیں. بس ایک فکر اور چھوڑنے لگا ہوں سٹیج. لیکن پہلے سوال ہے میرا، دنیا میں غریب لوگ بھی مرتے ہیں. جھونپڑیوں کے باسیوں کو تو دیکھا ہوگا، سڑکوں کے کنارے، آج یہاں جھونپڑی لگا لی، کل ادھر لگا لی، پرسوں کسی دوسری بستی میں. خانہ بدوش بھی مر جائے
تم نے دیکھا کہ کبھی کسی خانہ بدوش کا جنازہ قبرستان سے واپس آیا ہو؟ اب اس سے زیادہ حقیقت میں تمہیں کیا بتاؤں؟ کسی خانہ بدوش کا جنازہ بھی واپس نہیں آیا سیالکوٹ والوں۔ اللہ جانے بطول کے بیٹوں نے امت کا کیا بگاڑا تھا۔ حسین بھائی کا جنازہ واپس لایا، ختم ہو گئی مجلس۔ اشارے سے شام والی کو بلایا، زینب تو نے حسین سے حصے داری کی ہے، 70 تیر حسن کی میت میں لگ چکے ہیں، 35 میرے حصے کے، 35 تو نکال۔ اب جس کا پتھر کا کلیجہ نہیں گوشت کا ہے وہ میری طرف دیکھے۔ 34 تیر حسین نے نکالے، 34 زینب نے، 2 تیر رہے، آخری تیر حسین نے نکال لیا۔ کچھ دیر ہوئی، بی بی نکل گیا تیر، زینب نے رو کے کہا ابھی دیر ہے۔ پھر حسین نے روک کے پوچھا نکل گیا تیر؟ کہا ابھی دیر ہے۔ جب تیسری بار پوچھا حسین نے کہا دیر کیوں ہے؟ اور جانتے ہو دیر کیوں تھی؟ تیر حسن کو وہاں لگا ہوا تھا جہاں کربلا میں اصغر کو لگا۔ زینب نے رو کے کہا بھیا حسن کے گلے میں پیکان ہے، میں اماں زہرا کو بلاتی ہوں، تو نجف سائیڈ پہ